جب لاسٹ ٹائم 8 اگست کو یہ جب پریزنٹ ہوا پارلیمنٹ کے اندر، اس سے کئی روز پہلے سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وقف امینڈمنٹ بل آنے والا ہے۔ پارلیمنٹ میں جب 8 اگست کو پیش ہوا یہ بل پریزنٹ کیا گیا، اس کے 2 دن پہلے اس کا ڈرافٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا، لیکن ہم کو پتہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر نے اس گورنمنٹ سے پہلے والی گورنمنٹ میں وقف ایکٹ 1995 کو ختم کرنے کی بات کہی تھی۔ تو ہم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وقف کو بالکل ایک دم ختم کر دینا چاہتی ہے، لیکن اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا لاسٹ گورنمنٹ کے اندر۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب کوئی نہ کوئی اس بات کو دوبارہ لے کر آیا جائے گا۔ تو گورنمنٹ نے کسی بھی مصلحت سے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے وقف کو ختم کرنے کے بعد امینڈمنٹ بل پیش کر دیا۔ یہ اس کا ایک پولیٹیکل اس کی انالیسس تھی کہ اگر وقف کو ختم کرنے کی بات کریں گے تو ہائے ہلا ہوگا۔ کیمرہ دیکھ کے بات کریں تو جب ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ وقف امینڈمنٹ جو وقف ختم کرنے کا جو بل لایا گیا تھا، پرائیویٹ بل ایک ممبر پارلیمنٹ کے ذریعے، تو ہم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لاسٹ سیشن کے اندر، لاسٹ گورنمنٹ کے اندر اس پر کوئی گفتگو ڈسکشن نہیں ہوا، تو اب ضرور دوبارہ یہ مسئلہ چھیڑا جائے گا۔ اب جب دوبارہ یہ گورنمنٹ بنی تو اس نے وقف امینڈمنٹ بل لے کر آئی، وقف 1995 کو ختم کرنے کی بات نہیں کہی۔ یہ امینڈمنٹ بل بھی اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے جتنا کہ وقف ایکٹ کو ختم کرنے والی بات کی گئی تھی، اور یہ پریکٹیکلی اس نے 42 امینڈمنٹ اس میں لے کر آئی ہے گورنمنٹ، اور اس نے اپنا بل پیش کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ جس دن یہ بل پیش کیا گیا ہماری پریپریشن تھی، ہم 50-60 ایم پی سے آلریڈی ہم مل چکے تھے۔ جب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہا تھا تو بہت اسٹرانگ ویو تھا اپوزیشن پارٹیز کا، اور الائز پارٹیز میں چندرا بابو نائیڈو سے بھی ہمارا انٹریکشن تھا، ہمارے بورڈ کے جو ممبران ہیں ان کا انٹریکشن تھا، ڈائریکٹ میرا نہیں تھا لیکن بورڈ کے ممبران کا انٹریکشن تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز اور الائز پارٹیز کا ایک پریشر تھا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھیج دیا، JPC کے اندر بھیج دیا۔ ہم نے پورے ہندوستان میں گویا کہ جو مسلمانوں نے، ملی تنظیموں نے اور آرگنائزیشن نے اور الگ الگ وقف بورڈ نے بھی الگ الگ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیشن پیش کیے، اور سب کا ایک طرف سے مین مدعا یہی ہے تمام لوگوں کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا، کہ یہ وقف بل کا جو امینڈمنٹ ہے یہ ختم ہی کرنے والا ہے وقف ایکٹ کو، لہٰذا یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی بل آئے ہیں اس میں مسلمانوں سے انٹریکشن کر کے، مسلمانوں کے سجیشن لے کر، مسلمانوں کی رائے۔ جو کیندری الپسنکھیک کلیان منتری ہیں، انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے کہ جو سیشن شروع ہونے والا ہے ونٹر سیشن، اس کے فرسٹ ویک کے لاسٹ ڈے میں یہ بل پیش ہونے جا رہا ہے۔ JPC سے انہوں نے رپورٹ مانگ لی ہے، تو وہ سرکار جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس پہ پوری طرح سے فرم ہے کہ وہ اس بل کو لے کر آنے جا رہی ہے۔ تو آپ کا کیا رخ رہنے والا ہے؟ ہمارا رخ یہ ہے کہ سرکار کو یہ بات چاہیے کہ ہم ہندوستان میں سب سے بڑی اقلیت ہیں۔ ہم اندازے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ 18-20 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں اور ہمیں کانسٹیٹیوشن پر پورا بھروسہ ہے۔ کوئی بھی بل ایسا نہیں لانا چاہیے گورنمنٹ کو جو انکانسٹیٹیوشنل ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھتے ہیں تو گورنمنٹ ہمارے سے زیادہ ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ کانسٹیٹیوشن پر یقین رکھے، اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری ہم سے زیادہ گورنمنٹ کی ہے۔ تو گورنمنٹ ایسا قانون لے کر آئے جو کہ کالا قانون ہو، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو شاہی جامع مسجد ہے اس کے باہر جمع ہوئے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ پہلے وہ ایک ہریہر مندر تھا۔ اسد الدین اویسی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس، وہ صرف ہمارے جو وقف بل ہے اور جو ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو لے کر، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے ہمارا۔ لیکن وہاں تناؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سروے کی مانگ اٹھ رہی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ بڑا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا ہو وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، خاص طور پر کمیونل فورسز کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تاکہ ایموشنل ماحول پیدا کیا جائے، تاکہ ماحول خراب ہو، اس ماحول خراب میں اس کو پولیٹیکل گین کرنے کا موقع ملے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے۔